تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے مشہور فاتحین اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں اور ان کی بہادری، رحم دلی اور دانش مندی کے قائل ہو کر ان کی مثالیں دیتے ہوں۔ انہی عظیم ترین ناموں میں سے ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے، جو کہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے اور وہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر قبلہ اول بیت المقدس کا قبضہ چھڑوایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے، جبکہ مصر کو فتح کرنے کے لیے شیر کو کی قیادت میں، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا بھی تھے، مصر پر حملہ کیا گیا۔ اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے، لہٰذا مصر کی فتح کے بعد 1171 عیسوی میں انہیں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی عرصہ کے دوران انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا۔ دوستو، نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد چونکہ ان کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی 1174 عیسوی میں حکمرانی پر فائز ہوئے اور یہاں سے انہوں نے مزید فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ کو فتح کر لیا اور یوں اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی اور اپنے جنگی کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس دور حکومت میں صلیبی بادشاہ اور جنرل رونالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کے مطابق دونوں یعنی مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کی ممکنہ مدد کرنے کے پابند تھے۔ مگر یہ معاہدہ محض رسمی اور کاغذی ثابت ہوا، کیونکہ صلیبی افواج مسلسل اپنی اشتعال انگیزیوں، قتل و غارت اور لوٹ مار میں مصروف تھیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قافلوں کو باقاعدہ لوٹ رہے تھے۔ مگر حد اس وقت ہو گئی جب 1186 عیسوی میں صلیبی بادشاہ رونالڈ نے باقی بہت سے عیسائی امراء کے ہمراہ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی خبر ہو گئی، لہٰذا انہوں نے فوراً رونالڈ کا تعاقب کیا اور اسے حطیم میں جا لیا۔ لہٰذا یہاں ایک گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں 30,000 عیسائی ہلاک ہو گئے اور اتنے ہی عیسائیوں کو قیدی بھی بنا لیا گیا، کیونکہ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگی سوجھ بوجھ اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آتش گیر مادہ زمین پر ڈلوا دیا تھا، جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی تھی، جس نے صلیبیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تاریخی حوالوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اردن میں کرک نامی قلعہ کا بادشاہ رچنالڈ نامی ایک صلیبی بادشاہ تھا۔ حجاز مقدس کے لیے مسلمانوں کے قافلے اسی کرک قلعے کے پاس سے ہو کر جایا کرتے تھے۔ رچنالڈ نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیا اور بڑے غرور میں بولا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے، اور یہ کہہ کر اس نے تمام حاجیوں کو وہیں موقع پر ہی ذبح کر دیا۔ دوستو، یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ غصے سے تلملا اٹھے اور اس موقع پر قسم اٹھا لی کہ جب تک میں اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں گا تب تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ اسی دوران تقریباً 3.25 سال کے عرصہ تک سلطان کبھی کروٹ لگا کر نہ لیٹے، جبکہ زیادہ نیند ان کو ستاتی تو وہ خیمے پر موجود پائیدان کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی نیند پوری کر لیتے۔ دوستو، دوسری مرتبہ اسی رچانڈ بادشاہ نے ایک مزید ناپاک حرکت کرتے ہوئے حجاز مقدس کی طرف اپنی فوج کے ساتھ لشکر کشی کی، مگر یمبو کی بندرگاہ پر پہنچنے پر اس نے موسمی حالات کا سامنا کیا اور اسے لگا کہ یہ اس سے مزید آگے نہیں جا پائے گا، لہٰذا اسی طرح وہ واپس لوٹ آیا۔ اس موقع پر بھی جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس چیز کی خبر ہوئی تو انہوں نے رچنالڈ کے قتل کی دوبارہ قسم کھائی۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبی اپنی حکومت اور نسل کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے تھے، کیونکہ وہ ان کی ذہانت، بہادری اور جنگی حکمت عملی کے قائل تھے۔ لہٰذا اس بار انہوں نے 12 عیسائی بادشاہوں کا گٹھ جوڑ قائم کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلا ہی اپنی فوج کے ہمراہ لڑنے کے لیے نکل پڑے اور یوں حطیم کے مقام پر تاریخی جنگ ہوئی جس میں پورا یورپ سلطان صلاح الدین ایوبی سے لڑنے کے لیے نکل آیا، مگر پھر بھی انہیں سلطان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا جنگ میں ہارنے کے بعد جب عیسائیوں کے یہ 12 بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیجے گئے تو پیاس کی شدت سے سبھی بادشاہوں کا برا حال تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سبھی کو پانی پیش کیا سوائے رچنالڈ کے، لہٰذا یروشلم کے بادشاہ ہامفرے نے اپنا پانی بچا کر رچنالڈ کو پیش کیا۔ اس موقع پر سلطان نے ہامفرے کو کہا کہ یہ پانی اسے تم دے رہے ہو، میں نہیں دے رہا، کیونکہ اسلام میں اگر آپ کسی کو پانی پلا دیتے ہیں تو اسے امن کی علامت سمجھا جاتا ہے، پھر آپ اس شخص پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے رچنالڈ کو اسلام کی دعوت بھی دی، مگر اس نے انکار کر دیا
اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے تیرے قتل کی 2 مرتبہ قسم کھائی تھی، ایک مرتبہ جب تم نے لشکر حجاز مقدس پر حملہ کیا، اور دوسری مرتبہ جب تم نے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تھا اور کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے۔ لہٰذا میں نے ان دونوں موقعوں پر قسم کھائی تھی کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اور آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا خادم اس فریضہ کو سر انجام دینے لگا ہے۔ جس کے بعد سلطان نے اپنی تلوار اٹھائی اور رچنالٹ کی گردن کاٹ دی، مگر گردن پوری طرح نہ کٹی اور ایک جانب کو لٹک گئی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہاں موجود تمام بادشاہوں پر کپکپی طاری ہو گئی۔ دوستو، اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائیوں کے علاقوں پر چھا گئیں۔ حطیم کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور ایک ہفتے کی مسلسل خون ریزی کے بعد آخرکار عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ یوں بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ بھی تھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش سلطان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے بعد عیسائی افواج نے کیے تھے۔ وہ ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دے دی، جبکہ جو غریب فدیہ نہیں دے سکتا تھا، ان کے فدیے کی رقم خود صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی ملک العادل نے خود ادا کی۔ دوستو، بیت المقدس کی فتح کے بعد چونکہ تمام مسیحی حکومت ختم ہو گئی تھی جو فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی، اور تمام فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا، جو کہ 761 سال تک مسلسل مسلمانوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی جس کا نام اسرائیل ہے، اور بیت المقدس کا نصف حصہ ان یہودیوں نے قبضے میں لے لیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا، اور یوں آج بھی قبلہ اول بیت المقدس کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ دوستو، بیت المقدس پر قبضے کی خبر جب یورپ پہنچی تو تمام یورپ میں کوہرام مچ گیا اور ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور برطانیہ کی فوجیں اس قبضے سے لڑنے کے لیے روانہ ہونے لگیں۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ عیسائی فوج نے اب تک اتنی عظیم الشان فوج ابھی تک قائم نہیں کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تنہا عکا کی حفاظت کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، مگر صلیبیوں کو مسلسل یورپ سے مدد پہنچ رہی تھی، لہٰذا اس مارکے میں 10,000 عیسائی قتل ہونے کے باوجود صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا، جبکہ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی دوسرے اسلامی ملک کی مدد اور تعاون حاصل نہ ہو سکا۔ اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود اپنی پوری کوشش کے مسلمانوں کو مزید طاقت فراہم نہ کر سکے، لہٰذا تنگ آ کر شہر کے لوگوں نے امان کے وعدے پر اپنے شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دینے پر رضامندگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں فدیہ جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 عیسائی قیدیوں کی واپسی پر مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، مگر رچرڈ صلیبی بادشاہ نے عہد شکنی کی اور محصورین کو قتل کر دیا۔ دوستو، عکا کے بعد صلیبیوں کا اگلا مارکہ اسکلان تھا۔ یہاں پہنچنے سے پہلے عیسائیوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی نے 11 مرتبہ مقابلہ کیا۔ سب سے اہم مارکہ درسوف کا تھا، جس میں سلطان نے بہادری اور جوان مردی کی عظیم مثالیں پیش کی، جن کی بدولت صلیبیوں کے حوصلے پست ہو گئے، مگر چونکہ کسی مسلمان حکومت خصوصاً خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہیں پہنچی تھی، لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، جبکہ واپسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کوئی چیز حاصل نہ ہوئی۔ اسی دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں بھی مکمل کر لیں، کیونکہ اب صلیبیوں کا اگلا رخ بیت المقدس تھا۔ یوں سلطان نے اپنی مختصر فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لشکر کا جوان مردی سے مقابلہ کیا، اور اتنی بہادری اور دانش مندی سے لڑے کہ صلیبیوں کو فتح کی کوئی امید نہ رہی، لہٰذا وہ صلح کی درخواست کرنے لگے۔ یوں فریقین میں صلح کا معاہدہ ہوا، جس کے مطابق معاہدے کی 3 شرطیں رکھی گئیں۔ نمبر 1، بیت المقدس مسلسل مسلمانوں کے قبضے میں رہے گا۔ نمبر 2، حیفا، یافا اور عکا کے شہر صلیبیوں کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ نمبر 3، اسکلان آزاد علاقہ تسلیم کیا جائے گا اور زائرین کو مسلسل آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ اور یوں اس معاہدے کے بعد تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس جنگ میں صلیبیوں کو سوائے ایک شہر عکا کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اور وہ ناکام واپس لوٹ گئے۔
सलेबियों से तीसरी जंग अजीम में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन हुक्मरान है, जबकि बैतुल मक़दस की फतह के बाद इसने तमाम ईसाई ज़ायरीन के लिए बैतुल मक़दस को खोल दिया। यूं ज़ायरीन का एक हजूम बैतुल मक़दस पर उमड़ पड़ा। लिहाजा सूरत हाल को देखते हुए खलीफा वक्त ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को मशवरा दिया कि पूरी दुनिया से आने वाले ज़ायरीन का एक तरीक़ाकार वाज़े किया जाए और चंद ही लोगों को यहाँ आने की इजाज़त दी जाए। जबकि इसके जवाब में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जवाब दिया कि लोग पूरी दुनिया से कई सौ मील का फासला तय करके यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं, लिहाजा उन्हें इस मुक़द्दस जगह की ज़ियारत से रोकना उनसे नाइंसाफ़ी होगी। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक ऐसा अजीम हुक्मरान था जो मैदान जंग में कहर बर्पा करने वाला एक बहादुर जंगजू तो था ही, लेकिन एक रहमदिल इंसान भी था। सुल्तान सलाहुद्दीन नमाज पंजगाना का पाबंद और नफली इबादत गुजार था। इसने कभी कोई नमाज ना छोड़ी थी और ना ही कज़ा की थी। इनके साथ हमेशा एक इमाम मौजूद होते थे, और अगर कोई इमाम मौजूद ना होता तो ये किसी आलिम दीन के पीछे नमाज अदा कर लेते थे जो वहाँ पर मौजूद होता। सुल्तान सलाहुद्दीन ने सारी ज़िंदगी जो कुछ भी कमाया इसका बेशतर हिस्सा सदक़े और खैरात में खर्च कर दिया, और कभी वो इतनी दौलत जमा ना कर पाए कि वो ज़कात अदा कर पाते। उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो हज का फ़रीज़ा अदा कर सकें, मगर वो जहाद में इस हद तक मसरूफ़ रहे और ना ही इतनी रकम जमा कर सके कि वो हज का फ़रीज़ा अदा कर सकें। लिहाजा यही ख्वाहिश लेकर वो इंतकाल कर गए। दोस्तों, एक अजीम हुक्मरान बनने के लिए एक इंसान को हिम्मत वाला, असूलों का पाबंद, मजबूत इरादों वाला, मगर इंसाफ और रहम करने वाला होना चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन हर पीर और जुमेरात को एक इजलास मुनक्किद किया करते थे, जिसमें बैठकर वो आम आवाम की फरियाद सुना करते थे। इस महफिल में कानूनदान, काजी साहिबान और आलिम दीन भी शिरकत करते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी की मदद करने में कोई कोताही न बरती और ना ही कभी किसी से बदकलामी की, ना कभी किसी मुसलमान के खिलाफ अपने कलम को इस्तेमाल किया। वो इतने ज़्यादा रहम दिल थे कि जब अंग्रेज़ों का बादशाह शेरदिल रिचर्ड, जो सलाहुद्दीन अयूबी का अज़ली दुश्मन था, बीमार पड़ा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इसकी तबीयत मालूम की और साथ ही फलों का तोहफ़ा भी दे भेजा। वो सलेबी जो भूख और गुर्बत के सताए हुए थे, वो एक दुश्मन की ये आला ज़रफ़ी देखकर दंग रह गए। लिहाजा यही वजह थी कि ईसाई उनकी बहादुरी और रहमदिली की बिना पर आज तक उनको याद रखते हैं। सुल्तान ने 57 साल की उम्र में वफ़ात पाई और इनके इंतकाल के वक्त इनकी जायदाद की कुल कीमत सिर्फ 47 दिरहम और 1 दिनार थी, और उन्होंने अपनी नस्लों के लिए कोई दौलत के अंबार या असासा ना छोड़ा। इनकी वफ़ात के वक्त इनका कुल असासा 1 घोड़ा, 1 तलवार, 1 ज़िरा, 1 दिनार और सिर्फ 36 दिरहम थे। ये इतनी रकम थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तदफीन भी इन पैसों में नहीं हो सकती थी। लिहाजा खलीफा वक्त ने इनकी तदफीन के अखराजात बर्दाश्त किए। सुल्तान ने सारी ज़िंदगी अपने लिए कोई घर ना बनाया, क्योंकि वो खैमे में सिपाहियों के साथ ही सो जाया करते थे और उन्हीं के साथ ही खाना खाया करते थे। उनके दोस्त अक्सर इनसे कहा करते थे कि आप अपने लिए भी कुछ बना लें, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का जवाब हमेशा यही होता था कि दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाएगा, मैं क्यों ना ऐसा माल बनाऊं जो मरने के बाद भी मेरे साथ ज़िंदा रहे और कब्र में भी मुझे ज़िंदा रखे और अपने रब के सामने मुझे सुरखरू कर दे। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तारीख़ इंसानी के एक अजीम हुक्मरान थे, जिनकी ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो इस्लामी तारीख़ के हीरो थे, जबकि हमारी नई नस्ल और रोशन ख्याल नस्ल इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम जानती है, क्योंकि आज उनकी माइंड प्रोग्रामिंग इस तरह से की गई है कि इनके हीरो सुपरमैन, बैटमैन या इस तरह के दूसरे कार्टून कैरेक्टर्स हो चुके हैं जो कि महज तस्वुराती हैं और हकीकी दुनिया में कोई वजूद नहीं रखते। और हमने अपनी इस्लामी तारीख़ के हीरोज़ की ज़िंदगी को फरामोश कर दिया है। उनकी ज़िंदगियों से सबक लेने की बजाय हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया है, और यही वजह है कि दोबारा अब तक कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नहीं आ सका। तारीख़ गवाह है कि जो कौम अपनी तारीख़ भुला देती है वो खुद भी सफ़े हस्ती से मिट जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।